الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ذی الحج کی آج 12ویں تاریخ ہے اور آج کا دن ان 3 دنوں میں سے ایک ہے جس میں مسلمان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے آج چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ قربانی کا آغاز کب سے ہوا، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے. تو یہ چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی قرب سے ہے، یعنی وہ عمل جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے والا ہو. ہمارے ہاں تو جانور کے گلے پر چھری رکھنے کو قربانی کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اسے اضحیہ کہتے ہیں، اضحیہ. اور اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اور یہ وقت ضحیٰ سے نکلا ہے، جب سورج خوب روشن ہو جائے اس وقت کو ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں. قرآن پاک میں سورت بھی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو قربانی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. دوسری بات کہ اسلام کب سے آیا دنیا میں. عام طور پہ عوام تو عوام، اگر خواص سے بھی یہ سوال کیا جائے تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام عطا فرمایا، اور کتابوں میں بھی آپ کو یہی پڑھنے میں ملے گا. جب بھی کسی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں کہا جائے گا کہ یہ واقعہ قبل از اسلام ہے، اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ اسلام کے بعد کا واقعہ ہے. یہ عام طور پہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. علماء بھی یہ غلطی کر بیٹھتی ہیں، ان سے بھی ہو جاتی ہے غلطی. وہ بھی کہہ دیتی ہیں قبل از اسلام بعد از اسلام. حالانکہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جب نبوت کا سلسلہ رک چکا تھا ایک عرصے تک. اسلام شروع سے چلا رہا ہے. جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت پہنا کر اس زمین پر دھرتی پر بھیجا تو آپ کو مذہب اسلام ہی عطا کیا گیا. سارے انبیاء علیہ السلام کا دین ایک رہا ہے.
شریعتیں بدلتی رہی ہیں، احکام بدلتے رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق احکام بدلے ہیں، مگر دین ایک ہی رہا ہے۔ موٹی موٹی باتیں جن کو اصول کہا جاتا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، یہ تمام کے درمیان مشترک رہا ہے۔ اور توحید یہ نقطہ اولی ہے، ہر نبی کی دعوت کا آغاز ہی توحید سے ہوا۔ تو مذہب اسلام اتنا قدیم ہے جتنا انسان زمین پر پرانا اور قدیم ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کا آغاز یعنی جانور قربان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی قربانی دینا، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ تو جب یہ کہا جائے گا کہ قربانی اسلام میں ہے تو اسلام سے مراد یہ ہے کہ اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدینا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر گئے تھے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمانی پر۔ تو اسلام پہلے سے چلا رہا ہے۔ قربانی کا آغاز یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا ہے، اسی دور سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو ایک عرصہ تک تو میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہی نہ ہو سکی، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، ایک عرصہ لگا، اور پھر کئی سالوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ میدان عرفات میں ہوئی۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، یہ عرفہ سے ہے، عرفہ عربی میں پہچاننے کو کہتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو پہچانا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا نے۔ ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، توبہ قبول ہوئی، اور پھر وہاں سے چلے جب مزدلفہ پہنچے تو مزدلفہ میں آپ کا ملاپ ہوا۔ جنت میں تو اولاد کا تصور ہی نہیں ہے، تو یہاں پر سلسلہ چلانا تھا مزدلفہ کے مقام پر، اور پھر اس کے بعد اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر ہوتا یہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ انسانوں کو پھیلایا جائے زمین میں، تعداد بڑھے، ان کی نسل بڑھے اور آگے چلے، تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہو رہی تھی حضرت حوا سے، وہ بیک وقت جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور پھر اگلی بار بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اور جو پہلی مرتبہ بیٹا پیدا ہوا اس کا نکاح بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، اور جو پہلے بیٹی پیدا ہوئی اس کا نکاح بعد پیدا ہونے والے بیٹے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں کیا مشہور ہے جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ ایک بیٹا اور بیٹی رات کو پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا بیٹی صبح پیدا ہوتے تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا حضرت حوا کو۔ ایسا نہیں ہے، یہ مذاق ہے، اپنے ٹائم پہ پیدا ہوتے تھے، جو ترتیب ہے وہی ترتیب تھی، وقت لگتا تھا، 9 مہینے درکار ہوتے ہیں۔ تو یہ دستور چل رہا تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اور جس طرح پہلے پیدا ہونے والا بیٹا بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کر سکتا تھا، یہ گنجائش تھی، اجازت تھی۔ وہ بہن بھائی تو تھے، سگے بہن بھائی، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، ہاں پیدائش میں وقفہ ہے، لیکن وہ جائز تھا۔ لیکن اگر بھائی اور بہن اکٹھے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان دو کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ حرام تھا۔ ایک طرف اجازت تھی، دوسری طرف حرمت بھی تھی، ممانعت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، قابیل ایک کا نام تھا، دوسرے کا نام حابیل تھا۔ حابیل جب پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بہن پیدا ہوئی، قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی۔ اب جب بڑے ہوئے دستور کے مطابق
قابیل کا نکاح ہونا تھا اس لڑکی سے، اس بہن سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابیل کا نکاح ہونا تھا اس لڑکی سے، اس بہن سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن قابیل نے انکار کر دیا کہ جس سے آپ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں میں وہاں نکاح نہیں کروں گا، وہ بھی تو میری بہن ہے، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اس سے نکاح کروں گا، وہ ذرا شکل و صورت میں اچھی ہوگی، اور قابیل ذرا کچھ حسن پرست مزاج کا ہوگا۔ اس نے کہا میں اس سے نکاح کروں گا۔ اس سمجھایا گیا بھائی تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، وہ بھی تو بہن ہے نا، یہ بہن ہے تو وہ بھی تو بہن ہے، اس بہن سے نکاح جائز ہے اور اس سے جائز نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ شریعت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ تم دونوں قربانی کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جو حق پہ ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، جو ناحق پہ ہوگا اس کی قربانی رد کر دی جائے گی۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی ایک عرصے تک یہ دستور رہا، اللہ تعالیٰ کا قانون ایک عرصے تک رہا، بنی اسرائیل میں بھی رہا، کہ جو قربانی کرنی ہوتی تھی تو قربانی کر کے جانور ہے یا کوئی بھی چیز، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا قربانی ہے۔ تو دستور یہ ہوتا تھا کہ وہ قربانی کی چیز کسی میدان میں یا پہاڑی پر رکھ دی جاتی، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی، آسمانی آگ آتی یا بجلی گرتی اس کو جلا دیتی، یہ نشانی تھی کہ وہ قبول ہو گئی ہے۔ اور جس کی قربانی مردود ہوتی، قبول نہ ہوتی، وہ اسی طرح پڑی رہتی، اس کو جلایا نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کیا کیا انعامات فرمائے ہیں، اس ایک نقطے کو سمجھیے ذرا کہ کتنا احسان ہے پروردگار عالم کا، کہ اس زمانے میں تو ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ قربانی باہر رکھ دو، جانور ہے جو بھی چیز ہے پتہ چل جائے گا کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں ہے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے اس مسئلے کو چھپا دیا۔ ایک غریب بندہ ہے، اس نے محنت کر کے مزدوری کر کے پیسے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد وہ قربانی کرتا اور پہاڑی پہ رکھتا، اور قبول بھی نہ ہوتی تو اس کا کتنا دل کٹ جاتا، کتنا دکھی ہوتا، اللہ میں نے اتنی محنت سے قربانی پیش کی ہے اور میری قربانی کو رد کر دیا گیا۔ یا اس طریقے سے ایک امیر کبیر آدمی، کوئی بڑا سیاستدان، بڑا ساہوکار، بڑا تاجر، لاکھوں روپے خرچ کر کے جانور قربان کرتا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، جس طرح بک رہے ہیں کراچی میں دوسری جگہوں پر، 3-4 لاکھ کا بیل خرید کر ذبح کرتا، پہاڑی پہ رکھتا، اور مقابلے پر ایک چھوٹا سا عام بندہ وہ 12-13 ہزار کا چھوٹا سا ایسا بکری کا بچہ لے کر ذبح کر کے رکھ دیتا، اور اگر وہ بکری کا بچہ قبول ہو جاتا اور 3 لاکھ کا بیل رد کر دیا جاتا تو بتائیں معاشرے میں کتنی انارکی پھیلتی، کتنے اختلاف پیدا ہوتا۔ وہ بندہ کس قدر غصے میں ہوتا کہ اس کی دیکھو 13,000-12,000 کی چیز تھی، وہ تو قبول کر لی اللہ نے اور میرا 3 لاکھ کا بیل رد کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو چھپا دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ عقل کے گھوڑے بھی دوڑاتے ہیں نا، کہ پہلے ایسے کیوں تھا اور اب ایسا کیوں۔ اب یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نوازا ہے، ان کے گناہوں کو اور ان کے کرتوتوں کو اللہ نے چھپا دیا ہے۔ آخرت میں تو حساب ہوگا، دنیا میں اللہ نے چھپا دیا، ان کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ لیکن دوسری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ابتدا میں جو انسان آباد ہو رہے تھے ان کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، ان کا زیادہ مشاہدہ نہیں تھا، اس وقت اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نہیں تھی، اس زمانے میں ذہنی قابلیت اور ذہنی استعداد اتنی نہیں تھی، وہ چند ایک چیزوں کو دیکھ رہے تھے بس۔
کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے احکام بھی وہاں پر ان کو کم دیے گئے تھے، بس تھوڑے سے روزے رکھ لو، نماز پڑھ لو، توحید پر قائم رہو، رسالت، ملائکہ، کتابوں پر ایمان لے آؤ، بس تم مسلمان ہو۔ ان کے لیے زیادہ احکام نہیں تھے، مختصر تھا، عقل مختصر تھی۔ تو چونکہ وہ مادی چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی اور یہ چیزیں بھی ان کے سامنے مادی رکھ دی ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ لیکن آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، علمی دور ہے، ذہانت کا دور ہے، عقل کا دور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ چیزیں چھپا دی ہیں کہ اب انسان اپنی استعداد کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک پر ایمان لاتے ہوئے دل سے یہ تسلیم کر لے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ اور برحق ہے۔ تو بہر طور حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ تم قربانی کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، پتہ چل جائے گا کون سچا کون جھوٹا، کون حق پہ کون ناحق۔ تو ایک بھائی نے جانور ذبح کیا، رکھ دیا میدان میں، دوسرے کے پاس جانور نہیں تھا، کچھ غلہ وغیرہ کچھ چیزیں تھی وہ تھوڑی سی رکھ دی، کچھ گندم اور کچھ اور چیزیں وہ رکھ دی میدان میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ آگ آئی یا بجلی گری، جو طریقہ بھی تھا، حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، وہ جل گئی، دوسرے کی پڑی رہی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس فیصلہ تو ہو گیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، وہ سچا ہے، حق پہ ہے، لہذا حابیل اس لڑکی سے نکاح کرے گا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہے، اور قابیل کو وہی قبول کرنی ہوگی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور پھر اس حسد نے نفرت پیدا کی، اور پھر وہ نفرت انتقام کا جذبہ لیے ہوئے اٹھی، اور قابیل نے طیش میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا، سب سے پہلا حسد تھا، سب سے پہلی نفرت تھی، اور سب سے پہلا انتقامی جذبہ تھا جس زمین پر رونما ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس واقعے کو بیان فرمایا کہ قربانی اتنی پرانی ہے جتنا اسلام پرانا ہے، اور اسلام اتنا پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے۔ انسان جب سے آیا اسلام ساتھ آیا، تو یہ قربانی ہر دور میں رہی، اور اس زمانے میں صرف قربانی نہیں بلکہ مال غنیمت جو ہوتا تھا، جو جہاد میں حاصل ہوتا مال غنیمت، اس کو بھی اجازت نہیں تھی کھانے کی، استعمال کرنے کی، بلکہ اس کو بھی سارے مال کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی اسے جلا دیتی تھی۔ اس امت پر اللہ نے جہاں قربانی کے جانور اور قربانی کی چیزیں حلال قرار دیے کہ ذبح میری رضا کے لیے کرو، اس کے بعد گوشت تم کھاتے رہو، قبول ہم کریں گے، لیکن اتنا ساتھ فرما دیا کہ اخلاص ہونا چاہیے، تقوی دل کے اندر ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہاں پر فرمایا نا کہ جب ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی دوسری کی قبول نہ ہوئی تو وہ غصے میں آیا، تو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ میں سچ پہ تھا، حق پہ تھا، میرے دل میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، میری قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ تو یہاں بتا دیا کہ جس کے اندر تقوی ہوگا قربانی اس کی قبول ہوگی، اصول بتا دیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جو جانور ذبح کرتے ہو، نہ یہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، خون تمہارے پاس پڑا ہوتا ہے، گوشت تمہارے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے، فرمایا کہ وہ تمہارے اندر تقوی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر میری رضا کتنی ہے، ان کے اندر اخلاص کتنا ہے، ان کے اندر خوف خدا کتنا ہے، ان کے اندر تقوی کتنا ہے۔ تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ تقوی ہے، جتنا تقوی ہوگا قربانی کے اندر اتنی تاثیر ہوگی، اتنا وزن پیدا ہوگا۔ اللہ کے ہاں قیمت کو نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں نے 15,000 کا ذبح کیا، فلاں نے 1.5 لاکھ کا ذبح کیا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر تقوی پایا گیا، اخلاص اور للہیت پائی گئی، ذبح وہ بکری کا بچہ کرے گا اور اجر وہ اونٹ سے بھی زیادہ پائے گا،
اور اگر تقوی اور اخلاص نہ پایا گیا تو بڑے سے بڑا جانور بھی ذبح کیا جائے گا تو ایک مرغی کے برابر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اصل چیز تقوی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کہاں ہے، کہاں ہوتا ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا اس دن، اس نے کہا ہم جو یہ نماز پڑھتے ہیں اگر لمبی نماز پڑھیں تو یہ ریاکاری تو نہیں ہوگی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی ریاکاری کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے، دیکھنے والے دیکھتے رہیں، وہ ریاکاری نہیں ہے۔ دیکھنے والے جو باتیں کرتے رہیں، جو کہتے رہیں، رشک کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، وہ نہیں آتا ریاکاری۔ جب آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ایسی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، جب آپ کے دل میں آئے گا تو پھر ریاکاری ہوگی۔ آپ کا دل صاف ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہیں، دیکھنے والوں سے ریاکار نہیں بنتے آپ جبکہ آپ کے اپنے دل میں نہ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، میری رضا کتنی ہے، للہیت کتنی ہے۔ تو قربانی کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، ان کے دور سے چلا رہا ہے، اور اسلام بھی تب سے ہی چلا رہا ہے۔ شریعتیں بدلتی رہی، احکام بدلتے رہے، دین وہی ایک ہی رہا جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ہمیں قرآن حکیم دعوت دیتا ہے غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی کہ ان واقعات کے اندر ذرا دیکھو کہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک قربانی پیش نہیں کی بلکہ ان کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، قربانیاں ہی قربانیاں۔ سب سے پہلے باپ سامنے کھڑا ہے، اور پھر باپ نے جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو، ان کی توحید کو، کہ یہ رک تو نہیں رہے، اب تو مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان آپ کیوں پوجا کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ مشکل آپ کی دور کر سکتی ہیں؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان خیال کرو، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں آپ میرے رب کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اور کبھی کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس قطعی اور یقینی علم اللہ کی طرف سے ہے، وحی کی صورت میں آتا ہے، لہذا میری پیروی کرو۔ جب باپ نے دیکھا نا پھر وہ کہنے لگا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم باز آ جا، رک جا، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اگر تم باز نہ آئے اور اپنی اس تبلیغ سے آپ رکے نہیں تو پھر یاد رکھو لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، یا چلا جائے یہاں سے، میری نظروں کے آگے سے ہٹ جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی قربانی پہلے یہ دی کہ اپنے باپ کو چھوڑ دیا، بہت بڑی قربانی ہے، باپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ آسانیاں پیدا ہو گئیں، سہولتیں مل گئیں، نہیں، اور امتحان کھڑا تھا۔ ہاں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ دعویٰ ہے نا مسلمانی کا، دعویٰ تو آسان ہے اور پھر ثبوت دینا مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا کہ اسلم، تو کیا کہا تھا؟ اسلمت للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا نا فرما بردار بن جا، مسلمان ہو جا، تو کیا کہا تھا؟ مسلمان ہو گیا ہوں۔ فرمایا اچھا ہو گئے ہو تب دکھاؤ مجھے کیسے ہوئے ہو۔ اب امتحان شروع ہوئے، دوسرا مرحلہ، دوسری قربانی کہ پوری قوم نے آگ جلائی، آگ روشن ہوئی،
شعلے بلند ہوئے، جلتی آگ میں ڈالا گیا ابراہیم کو علیہ السلام، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، دکھا دیا کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانی کیسی ہوتی ہے؟ گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑتا ہے، جان دینی پڑ جائے تو جان بھی دینی پڑتی ہے۔ آگ میں کود کر ابراہیم نے سبق دیا اپنی ملت کے پیروکاروں کو، آگ کے اندر ڈالے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو تنہا چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وفا نبھاتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، یہاں بے وفائی نہیں ہے، چھوڑا نہیں جاتا یہاں پر کہ اب خود بھگتو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے۔ جب آگ میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میں آج قانون بدل دیتا ہوں اپنے خلیل کے لیے۔ آگ تو بنائی میں نے جلانے کے لیے ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، لیکن فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے، میں نے تجھے بنایا اس لیے تھا کہ تجھ سے جلانے کا کام لیا جائے گا، لیکن آج میرا ابراہیم آ رہا ہے، جلانا نہیں ہے اسے بلکہ اس کے لیے گلشن اور گلزار بن جا۔ برداً وسلاما، ایک تو یہ ہے نا کہ بردا ٹھنڈی ہو جا، برد برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں، ٹھنڈی ہو جا، اور پھر ساتھ فوراً فرمایا اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کانپنے لگے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو سردی لگے، سلاما سلامتی والی بن جا، ایسی بن جا نہ گرمی ہو نہ سردی ہو۔ یہاں پر کچھ ہمارے خطیب صاحبان، کچھ مبلغین حضرات ایک غلطی کرتے ہیں، بہت ساری کرتے ہیں غلطیاں جگہ جگہ، ایک غلطی یہاں بھی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا تو یہ آگ میں گئے تو آگ تو گلشن بن گئی، ٹھنڈی بن گئی۔ اوپر محل پہ جو ہے وہ نمرود کی بیٹی کھڑی تھی، اس نے دیکھا ابراہیم کو بڑے مزے میں ہے، تو اس نے کہا ابراہیم تجھے تو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ کیا؟ تم تو بڑے مزے سے یہاں پر چہل قدمی کر رہے ہو۔ اس نے کہا جو کلمہ میں نے پڑھا ہے اسی کی برکت ہے، اور تو پڑھ لے تمہارے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا، فرمایا کہ ہاں پڑھ لے، آ جا یہاں پر۔ نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھا، چھلانگ لگا دی، آگ میں پہنچ گئی، اس کے لیے بھی باغ و بہار تھی وہ آگ۔ پتہ نہیں روایتیں کہاں سے لے لیتے ہیں۔ وہ چولہے میں آگ نہیں جل رہی تھی، وہ گیس کا چولہا نہیں تھا، وہ روٹیاں پکانے والی آگ نہیں تھی، پوری قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی تھی، اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے اوپر پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تھی کہ جلا تو بیٹھے، اب ابراہیم کو ڈالنے کے لیے پریشان تھے، ڈالیں کیسے؟ منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اندر پھینکا گیا۔ تو یار کوئی عقل کی بات کرو، اتنی بڑی آگ نمرود اپنے گھر کے محل کی دیوار کے ساتھ جلا رہا تھا، پگھل نہ جاتا اس کا محل، وہاں پر جل نہ جاتا؟ ایک بچوں والی باتیں ہیں۔ اور دوسری بات، اس میں اللہ کے نبی کی توہین ہے، اور وہ یہ ابراہیم علیہ السلام تو اندر ہیں، باہر والوں کو تو شعلے نظر آ رہے ہیں، چاروں طرف سے دیواریں ہیں، آگ ہے نا، کسی کو پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اندر کتنے دن رہے؟ ایک گھنٹے کا کام تو نہیں تھا نا، گھنٹہ ڈیڑھ دو کا، کئی دن آگ کے اندر رہے۔ اب نمرود کی بیٹی نے چھلانگ لگا دی تو وہ تو غیر محرم لڑکی ہے، تو کیا اللہ کے نبی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں رہے؟ اللہ کے نبی پر اتنا بڑا الزام؟ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپ کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین تشریف لائیں ملنے کے لیے، تو جب آئیں آپ سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے دروازے تک چھوڑنے کے لیے۔ اب جن حضرات نے دیکھے ہوئے حرم شریف دیکھا ہے، مسجد نبوی دیکھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے اس جگہ جہاں پر ریاض الجنہ ہے، اور ریاض الجنہ میں وہ قریب کا حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے قریب جو جگہ ہے وہاں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، آگے پھر باب النساء ہے،
اسی راستے سے خواتین آیا کرتی تھی مسجد میں، چند قدم ہے، تو وہاں تک آپ چھوڑنے گئے، سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے، آپ نے اسے آواز دے کر کہا اے فلاں ابن فلاں دیکھ لو میں محمد ہوں اور یہ میری بیوی ہے جس کا نام فلاں ہے۔ ان کو رخصت کر دیا۔ وہ صحابی قریب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ کہیں تمہارے دل میں شک نہ آ جائے کہ اس وقت رات کے وقت عورت کون ہے جو اللہ کے نبی سے ملنے آئی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ایسا بچا کر رکھتے ہیں، کردار ان کا ایسا پاکیزہ ہوا کرتا ہے تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک ہی پیدا نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ غیر محرم رہ سکتی ہے آگ کے اندر؟ اور پھر میں نے ان سے سوال کیا جو یہ واقعہ سنا رہے تھے، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہے، جب وہ وہاں سے چلے ہیں بابل سے اور مصر سے فلسطین تک، تو اس وقت تو آپ کے ساتھ ایک بھتیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام، اور ایک آپ کی زوجہ تھی حضرت سارہ۔ تو پھر وہ نمرود کی بیٹی کہاں گئی تھی؟ اس نے نہ تو ہجرت کی ہے نہ آپ کے ساتھ چلی ہے، کیسی مسلمان تھی، کہاں پر ٹھہری رہی؟ اس نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تحقیق بھی کرو نا پہلے بولی۔ اس قسم کے واقعات اس عوام بھی بیٹھی ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی لوگ دین پر تنقید کرنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کرتے ہیں کہ اسلام نے تو ان کو یہ سبق دیا ہے، دین نے ان کو یہ سکھایا ہے، جو بات عقل تک نہیں آتی۔ حالانکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں جو انسان کے عقل کے خلاف جاتی ہو، اپنی عقل خراب نہ ہو، اپنی عقل درست ہے تو اسلام کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے، فطرت کا دین ہے۔ ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے اور اس نے جمعہ کے دوران یہ میں نے خود سنا تھا، ان کا بیان میں یہاں سے جاتے ہوئے سنا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے۔ میں رک گیا تھا وہاں، میں نے کہا یہ سنو صحیح ذرا کیا سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چل رہی، ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ مارتے ہیں، غصے میں پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر چھری چلاتے ہیں حضرت اسماعیل کی گردن پر، چھری نہیں چل رہی، پھر پتھر پہ تیز کرتے ہیں، یہ دیکھ رہا تھا وہاں پر۔ اس کے بعد پھر چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چل رہی تھی، ابراہیم کو غصہ آیا، اس نے چھری کو پھینکا، چھری ہوا میں اڑتی 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 سمندر میں جا گری، وہاں مچھلی سامنے آ گئی، اس کے سر پہ لگی، سر کٹ گیا، اس لیے مچھلی بغیر حلال کیے حلال ہے۔ آؤ، میں نے جب سنا تو دوسرے دن میں نے پیغام بھجوایا اس کے ایک مرید کے ذریعے سے، میں نے کہا حضرت سے پوچھو کہ اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا تھا، چھری تو پھینک بیٹھے تھے نا، تو اس کے لیے چھری تمہارے ابا جی لے کر آئے تھے، وہ کس چیز سے ذبح کیا تھا؟ اس نے کہا وہ بھی جبرائیل جنت سے لے کر آئے تھے۔ تو اس قسم کی مذاق ہوتی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور پھر لوگ اسی کو لے کر دین پر تنقید کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہیں پھینکی، نہ چھری پھینکی، ابھی تو چھری رکھی تھی کہ کانوں میں جبریل کی آواز پہنچ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم جلدی نہ کرنا، میں آ رہا ہوں، اور یہ جواب میں فوراً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل چھری کے نیچے پکار اٹھے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہاں پر تو اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان ہو رہی تھی۔ چھری رکھی ضرور ہے لیکن کٹا وہ میڈھے کا گلا ہے نہ کہ اسماعیل کا۔ تو باہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دوسری قربانی دیتے ہیں آگ میں، پھر آگے اور امتحان اور آزمائش اور قربانی دینی پڑی، وطن کو چھوڑنا مذاق نہیں ہوتا۔ یہ پوچھیں ان لوگوں سے جو دبئی، قطر، سعودیہ، مسقط اور دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کئی ہوں گے، ذرا فون کر کے بات تو کریں۔ آج عید کا دن ہے نا، وہ رو رہے ہوں گے وہاں پر، فون پر بات نہیں کر سکیں گے آپ سے، روئیں گے وہاں پر، گھر سے دور ہیں۔ وطن چھوڑنا مذاق نہیں ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وطن کی قربانی بھی دی، اور ایسی قربانی کی زندگی بھر واپس دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا بابل کی طرف۔ اس کے بعد اور قربانی آ گئی، بیٹا اللہ نے دیا، 90 سال کی عمر میں حکم آ گیا کہ چھوڑاؤ جنگل میں، ایسی سرزمین پر چھوڑاؤ جہاں پر نہ درخت ہے، نہ سبزہ، نہ غلہ، نہ کھیتی، نہ پانی، کچھ بھی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔
بچے کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، واپس چلے گئے، فلسطین چلے گئے. اور پھر اس کے بعد ایک اور موقع آیا، ایک اور قربانی دینی پڑی کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہوئے تو حکم آیا، میرے خلیل اب آپ نے اس کے گلے پہ چھری رکھنی ہے، اس کو بھی قربان کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹتے، تیار ہو جاتے ہیں، رسی اٹھا کر چھری اٹھا کر اسماعیل کو ساتھ لے کر مکہ سے چلتے ہیں اور مینا جا پہنچتے ہیں. اور مینا جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں. ہاں، اور بیٹا بھی کیسا، جب کہتی ہے نا اس بیٹے سے اسماعیل میں نے تو خواب دیکھا ہے. ابا جان کیا دیکھا؟ فرمایا خواب دیکھا ہے، لگتا ہے رب حکم کر رہے ہیں کہ تجھے قربان کر دوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آخر فرزند کس کا تھا، وہ بھی جواب میں نہیں کہتے ابا جان خواب ہے، اور خواب تو کئی لوگ دیکھا کرتے ہیں، اور ویسے بھی آج تک تاریخ انسانی میں کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور مجھے تو آپ نے رو رو کر اللہ سے مانگا تھا. 90 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو ایک ہی تو بیٹا دیا، آپ میرے گلے پر چھری رکھیں گے، آپ کو ترس نہیں آئے گا، آپ کو رحم نہیں آئے گا؟ نہیں، فرماتے ہیں ابا جان افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے بس عمل کیجئے، عمل کیجئے. اب پوچھنا کیا ہے، حکم آ گیا، رب کا حکم ہے. اور ساتھ فرماتے ہیں ابا جان رب نے قربانی چاہیے ہے نا تو اس انداز میں پیش کریں کہ کہیں تھوڑی سی بھی کمی نہ رہ جائے. اور پھر ساتھ کہتے ہیں ابا جان مجھے الٹا لٹا دینا، مجھے سیدھا نہ لٹانا، الٹا لٹا دینا، کہیں نظروں کا ملاپ قربانی کے راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے. اتنی عظیم قربانی. اور پھر تاریخ نے دیکھا اور سورج چاند ستاروں نے دیکھا کہ ایسا منظر وہ بھی پہلے کبھی نہ دیکھ سکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری رکھے ہوئے ہیں اور اسماعیل صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے بغیر حرکت کے نیچے پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی یا 12 سال کی تھی، یہ نہیں تھے کوئی 40 سال کے تھے، چھوٹی عمر کے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی قربانیوں میں گزاری. تو اللہ تبارک و تعالی یہی فلسفہ سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اور قرآن حکیم میں ان واقعات کو ایک ترتیب سے بیان فرما کر کہ دیکھو ابراہیم کون تھے، ابراہیم کیا تھے. فرمایا کہ وہ حنیف مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ فرمایا کہ ان کی زندگی کو دیکھ لو. مسلمان ہونے کے بعد قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ہر وہ عمل قربانی کہلاتا ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا ہو. صرف جانور ذبح کرنا یہ قربانی نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کا قرب دلانے والا ہے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کر دی ہے کہ آؤ مسلمان ہونے کے بعد کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم پر اگر گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑتا ہے، والدین کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑتا ہے، وطن چھوڑنا پڑے تو وطن کی قربانی دی جاتی ہے، اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اپنی جان کو بھی حاضر کر دیا جاتا ہے، اور اگر اولاد کو بھی چھوڑنا پڑے تو یہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے. یہ قربانی ہے ساری، اور یہی فلسفہ ہے قربانی کا. یہ جانور تو ہم ذبح کرتے ہیں وہ تو ایک حکم ہے، لیکن ہمارے لیے جو احکام ہیں وہ سارے یہی ہیں کہ تمہاری زندگی قربانی سے عبارت ہونی چاہیے. سردیاں ہیں، سخت سردی کا موسم ہے، باہر کوئی نہیں نکل رہا، لیکن مؤذن کی اذان کی آواز سن کر بستر کو چھوڑنا اور وضو بنا کر مسجد کی طرف چلنا یہ قربانی ہے.
سخت گرمی کا موسم ہے اور 16 گھنٹے کا دن ہے، لیکن اپنے رب کے حکم پر کھانا پینا چھوڑ دینا، اپنی لذات کو ترک کر دینا، 16 گھنٹے کے لیے قربان کر دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ جو مطالبہ آئے اس کو پورا کرنا، جو حکم آئے اس کی تعمیل کرنا، جو رب کی رضا ہو اس کو حاصل کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے واقعات قرآن مقدس کے اندر بیان کر کے ہمارے لیے ایک راستہ بتا دیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل بھی تم کرو گے وہ قربانی کہلائے گا، وہ تمہاری قربانی ہوگی۔ اور پروردگار عالم پھر قدردان ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی ہر قربانی اور ان کے ہر عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدردانی فرمائی ہے، تمہارے بھی ہر عمل کی پروردگار عالم قدردانی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی قربانی کا سچا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہماری جو یہ ظاہری قربانیاں ہیں جانوروں کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔